رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم لوگ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات طیبہ میں اس جگہ تک پہنچے تھے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن چل رہا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، 8 سال 2 مہینے 10 دن، تو 8 سال 2 مہینے 10 دن یعنی تقریباً 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ بچپن حضرت حلیمہ کے پاس گزارا، دودھ پیا حضرت حلیمہ کا، اور قبیلہ بنو سعد وہ جو علاقہ ہے وہاں پر آپ کا بچپن گزرا۔ 4 ساڑھے 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور 6 سال کی مدت تک یعنی یہ 1.5 سال 2 سال کا وقت جو ملا اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کو ملا۔ 6 سال میں والدہ کا حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر اپنی والدہ کے بعد اپنے دادا کی کفالت میں آئے، دادا جناب عبد المطلب، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا جان کا انتقال 8 سال میں ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری، کفالت مطلب یعنی ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری، کفالت کا کیا مطلب ہے؟ ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہے نا، ان کی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری، یہ کفالت کا مطلب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جو آتی ہے وہ آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آتی ہے، اور اس کے بعد 8 سال سے لے کر 40 سال تک یعنی رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 40 سال ہو گئی، تب تک آپ کو جناب ابو طالب جو کہ آپ کے چچا تھے ان کی حمایت اور حفاظت حاصل رہی۔ اس درمیان بہت سارے واقعات پیش آئے، بہت ساری چیزیں پیش آئیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی اسنادی حیثیت درست نہیں ہے، کئی واقعات مشہور ہیں بلکہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ باران رحمت کا ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے بارش کے لیے جو ہے دعا مانگی گئی، اور بھی کئی واقعات ہیں۔ تو کئی واقعات ایسے ہیں جن کی اسنادی حیثیت درست طور پر ثابت نہیں ہے، اور بعض واقعات جو ہے وہ اسنادی طور پر صحیح ثابت ہے۔ ان میں سے 2 اہم واقعات ہیں جو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے وقت میں جو ہے پیش آئے، یعنی نبوت سے پہلے۔ ایک واقعہ پیش آیا جب رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر تھی 15 سال، تو واقعہ پیش آتا ہے جنگ فجار کا، جنگ فجار۔ اس جنگ کا ذکر ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنگ میں شرکت کی ہے اپنے چچاؤں کے ساتھ۔ آپ کی عمر صرف 15 سال تھی، اس جنگ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شرکت کی ہے۔ یہ جنگ جو تھی قریش اور قریش کے ساتھ بنو کنانہ والے جو ہیں، یہ قبیلہ جو تھا یہ بھی شامل تھا، اور ان کی جنگ تھی بنو قیس سے۔ تو بنو قیس اور قریش کے درمیان یہ جنگ ہوئی، بنو کنانہ بنو قریش یہ ایک ساتھ تھے، بنو قیس یہ بھی قبیلہ ہے، ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جنگ میں شرکت کی، لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی قتل کا، خونریزی کا صدور نہیں ہوا، بلکہ صرف اتنا ملتا ہے اس واقعے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ 15 سال کی عمر تھی تو بس اتنا ملتا ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام تیر تھماتے تھے، یا یہ کہہ لیجئے کہ دشمن جو تیر پھینکتا تھا سامنے سے تو وہ تیر جو ادھر ادھر گر جاتے تھے انہیں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے تاکہ وہ استعمال میں آ سکیں۔ تو شروع ہی سے
نبوت کا معاملہ تو بعد میں آیا، نبوت کے اظہار کا. شروع ہی سے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بزدلی تو تھی ہی نہیں. 15 سال کی عمر میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی ہے. اس جنگ کو جنگ فجار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے محرم کے مہینے میں پیش آئی، اور محرم کا مہینہ یہ احترام والا مہینہ ہے. بعد میں اس کی حرمت کو اللہ رب العالمین نے برقرار رکھا، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو محرم، رجب، ذوالقعدہ، ان مہینوں کو محترم مہینہ کہا جاتا تھا، احترام والے مہینے. یعنی ان مہینوں میں عرب والے جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے. اسی طریقے سے حدود حرم میں وہ لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، تو حرم کا بھی احترام کرتے تھے اور ان مہینوں کا بھی احترام کرتے تھے. لیکن اس جنگ میں یہ دونوں ہی حرمتیں پامال ہو گئیں. حدود حرم میں جنگ ہوئی اور محرم کے مہینے میں جنگ ہوئی، تو ان دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین کی اس میں سخت نافرمانی ہوئی. تو اس کو جو ہے جنگ فجار اسی وجہ سے، فسق و فجور لفظ سنا ہوگا نا، فجور اسی سے ہے، نافرمانی کے معنی میں فسق و فجور، نافرمانی کے معنی. تو اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی سخت، اور مہینے کی بھی حرمت پامال کی گئی اور حدود حرم کی بھی حرمت پامال کی گئی. تو اس لیے اس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آیا حلف الفضول کا. حلف الفضول، حلف الفضول کا مطلب یہ ہے کہ مکہ والوں نے، قبائل قریش کہہ لیجئے، قبائل قریش نے مل کر ایک معاہدہ کیا، یا یہ کہہ لیجئے ایک میٹنگ کی، اور اس میں کچھ چیزیں منظور ہوئیں. وہ کیا ہیں وہ آگے بیان کریں گے، لیکن پہلے حلف الفضول کا پس منظر بیان کر دیں کہ حلف الفضول پیش کیوں آیا. حلف الفضول یہ معاہدہ یا یہ میٹنگ یہ کیوں پیش آئی؟ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ میں قبیلہ زبید سے ایک شخص آیا اور اس سے کچھ اپنا سامان بیچنے کے لیے، تو اس سے کچھ سامان خریدا. آس بن وائل نے سامان خرید لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا. تو اب وہ بے یار و مددگار مکہ میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ میرا حق دلوایا جائے، فلاں نے میرا حق مار لیا ہے، میرا حق دلوایا جائے. اس نے اپنے ان قبیلوں کو بھی دعوت دی کہ جو ان کے درمیان معاہدے تھے کہ بھائی ہم پہ کوئی ظلم کرے گا تو تم ہماری مدد کرو گے، لیکن ان لوگوں نے بھی اس کی مدد نہیں کی. حال یہ ہو گیا کہ وہ مکے میں بے یار و مددگار بھٹکتا رہا. پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر بھی اس نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے، میرا حق دلوائے، میں مظلوم ہوں. تو زبیر بن عبد المطلب نے اس کی آواز کو سنا، اس کی مظلومیت کو دیکھا، اور پھر دوڑ دھوپ کر کے جو ہے قبائل قریش کو جمع کیا کہ یار اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اس کا حق ملنا چاہیے. تو قریش کے جو قبائل تھے، بنو ہاشم اور دیگر قبائل، ان کے جتنے قبیلے تھے، ان کے سارے سرکردہ لوگ، ان کے سارے سرکردہ سردار لوگ یہ ایک مکان میں جمع ہوئے. عبداللہ بن جدعان کا مکان تھا، اس مکان میں یہ لوگ جمع ہوئے اور جمع ہو کر یہ میٹنگ کی، یہ معاہدہ کیا ایک دوسرے سے کہ دیکھو مکے میں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کی مدد کریں گے. سارے قبیلے والوں نے کیا معاہدہ کیا؟ مکے میں، مکے کی زمین پر اگر کسی پر ظلم و ستم ہوتا ہے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو وہ شخص یا مکہ کے باہر کا کوئی شخص ہو، اگر مکے کی زمین پر، مکے کے اندر اس پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، تو ہم اس کی مدد کریں گے سب مل کر. گویا کہ یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو زمانے جاہلیت کی جو چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں عصبیت، اس کے خلاف تھا. یہ ایک اچھا معاہدہ تھا کہ یار مظلوم کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ چاہے مکے کے باہر کا ہو، مکے کے اندر کا ہو، لیکن اس کا حق مارا جا رہا ہے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم سارے لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے، اس کا حق دلوائیں گے. تو یہ معاہدہ ہوا. رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاہدے میں شریک تھے. اور پھر
یہ معاہدہ ہونے کے بعد پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی شخص کا جو ہے حق دلوایا گیا کہ بھئی تم نے جو ان کا سامان خریدا تھا اس کی ادائیگی کرو، اس کا حق دلوایا گیا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شریک تھے حلف الفضول میں، اور نبوت کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں مکان میں جو معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کا، میں اس میں شریک تھا، اور وہ اتنا بہترین معاہدہ تھا کہ اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ وہ معاہدہ مجھے اس قدر پسند تھا کیونکہ ایک مظلوم کی حمایت میں آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے انسانیت کا جاگنا، یہ ہوتا ہے انسانیت کا جاگنا۔ آج تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ کس دھرم کا ہے، یہ کس دھرم کا ہے۔ اگر دھرم کا ہے، اپنے دھرم کا ہے، اپنی پارٹی کا ہے، تو وہ زانی ہے، وہ بلاتکار ہے، جیل سے رہا ہو رہا ہے، مالا ڈالی جائے گی۔ دوسرے دھرم کا ہے، اس کے نام کے ساتھ مسلم جڑا ہوا ہے، عبداللہ ہے، تو پھر اس کی مخالفت کی جائے گی۔ دیکھیں، لیکن وہ مشرک تھے، وہ گمراہ تھے، اس کے باوجود ان کے اندر یہ غیرت پائی گئی، یہ حمیت پائی گئی کہ نہیں، وہ ہو کہیں کا بھی لیکن ہم اس کو مظلوم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا میں اس میں شریک تھا، اور وہ معاہدہ ایسا تھا کہ اس کے بدلے مجھے سرخ قیمتی اونٹ بھی ملے تو وہ سرخ قیمتی اونٹ بھی مجھے جو ہے پسند نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر زمانہ اسلام میں مجھے اس طرح کے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے، اس طرح کے کسی معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اس پر جو ہے لبیک کہوں گا۔ یعنی آج بھی اگر اس طرح کا معاہدہ جو ہے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، کیا اشارہ دیا کہ آج بھی اگر اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے تو میں اس پر لبیک کہوں گا، ایسے معاہدے کو میری تائید حاصل ہوگی جو مظلوموں کی حمایت میں ہو۔ تو ایک یہ واقعہ پیش آیا حلف الفضول کا۔ اس کے علاوہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو ہے نوجوانی جو گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ بچپن میں بنو سعد کی بکریاں چرائیں، جہاں پر آپ رہتے تھے حضرت حلیمہ کے پاس، وہاں پر بکریاں چرائی ہیں۔ اسی طریقے سے مکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات کے عوض، یعنی باقاعدہ اس کا عوض لیتے تھے، اس کا بدلہ لیتے تھے، اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام مکے والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو گزری ہے نبوت سے پہلے کی بھی، وہ ان چیزوں میں گزری ہے کہ آپ نے کام بھی کیا ہے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی، مکے میں ایک خاتون تھی خدیجہ بنت خویلد، یہ ایک بڑی معزز خاتون تھی اور بڑی تاجرہ تھی۔ دیکھیے یہ جو سنتے ہیں نا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ دفن کر دیتے تھے، ایک پہلو یہ بھول جاتے ہیں ہم کہ اسی معاشرے میں، اسی سماج میں ایک عورت ایسی بھی تھی جو بڑی تاجرہ تھی، بزنس مین عورت ہو کر بڑی معزز۔ تو کسی بھی معاشرے کا ایک پہلو نہیں ہوتا، اس کے سارے پہلوؤں پر نگاہ رکھیے کہ جہاں ان میں یہ برائی تھی وہاں ان میں یہ خوبی بھی تھی۔ تو خدیجہ بنت خویلد تھی، یہ جو تھیں بڑی تاجرہ تھیں، اور یہ مکے کے لوگوں کو اپنا مال، تجارتی مال دے کر ملک شام بھیجتی تھیں۔ ان سے جو ہے شرائط طے کرتی تھیں کہ بھئی اتنا حصہ تمہارا ہوگا، اتنا حصہ میرا ہوگا، اور پھر اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے اپنا مال لے کر وہ ملک شام بھیجا کرتی تھیں۔ وہ لوگ واپس آ کر ان کو حساب و کتاب دیتے اور اپنا منافع اس میں سے لیتے۔ خدیجہ بنت خویلد کو جب یہ پتا چلا، خدیجہ بنت خویلد کو جب یہ پتا چلا کہ مکے میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت ہی زیادہ امانت دار ہے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کے چرچے مکے میں تھے کہ آپ بہت امانت دار ہیں، آپ بہت راست گو ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو خوبیاں تھیں وہ مشہور و معروف تھیں۔
تو خدیجہ بنت خویلد کو جب یہ پتا چلا کہ ایک نوجوان اس طرح کا ہے جس کی مکہ میں یہ تعریفیں ہو رہی ہیں، تو خدیجہ بنت خویلد نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں اور ہمارا تجارتی مال لے کر ملک شام جائیں، اور میں دوسرے لوگوں کو جو حصہ دیتی ہوں، جو منافع دیتی ہوں، بابو سنو بچے لوگ سب، جو میں دوسرے لوگوں کو حصہ دیتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو دوں گی، دیکھیے جب انسان جو ہے ایک یعنی اس کے اندر جو ہے امانت داری ہوتی ہے، اس کے خوبیاں ہوتی ہیں، تو سامنے والا بھی اس کے لیے دوسرے سے بڑھ کر کہا میں دوسروں کو جتنا دوں گی آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس پر رضامند ہو گئے، اور خدیجہ بنت خویلد کا، حضرت خدیجہ بنت خویلد کا جو ہے تجارتی مال لے کر مکہ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ایک غلام بھی تھے، میسرہ، حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو میسرہ کو بھی بھیجا تھا، تو وہ بھی ساتھ میں تھے۔ اب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام تجارتی سامان لے کر گئے اور پھر واپس آئے، تو مال میں جو تھا خدیجہ نے یہ دیکھا کہ مال میں بے انتہا برکت ہوئی ہے، دوسرے لوگ مجھے جتنا منافع لا کر دیتے تھے اس سے زیادہ منافع ہوا ہے، اس سے زیادہ کمائی ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت خدیجہ نے یہ دیکھا کہ مال میں زیادہ منافع ہوا ہے، زیادہ کمائی ہوئی ہے دوسروں کی بنسبت، پہلے میں دوسروں کو بیچتی تھی، ان کے ذریعے میں نے یہ کام کیا ہے کاروبار کا، زیادہ منافع ہوا ہے۔ دوسری چیز خدیجہ کے جو غلام تھے میسرہ، انہوں نے حضرت خدیجہ کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفتیں بتائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کس قدر سچائی کا جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں معمول ہے، راست گو ہیں، وعدے کے پکے ہیں، کس طریقے سے اصولوں کے پابند ہیں، کیا خوش اخلاقی ہے، کیا آپ کا اخلاق حسنہ ہے۔ یہ تمام چیزیں حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ کو بتائیں۔ تو حضرت خدیجہ کو جب یہ چیزیں پتہ چلیں، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ خوبیاں پتہ چلیں، تو حضرت خدیجہ کو یہ محسوس ہوا کہ ان کا جو گوہر گم گشتہ تھا، جو چھپا ہوا کوئی موتی تھا جس کی تلاش میں وہ ہوں، وہ مل گیا ہے۔ اس سے مراد یعنی حضرت خدیجہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس خود مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پیغام آئے، کیونکہ حضرت خدیجہ اعلیٰ نسب کی مالک تھیں، حسب و نسب کی مالک تھیں، بڑی تاجرہ تھیں، شریف تھیں، تو حضرت خدیجہ معمولی خاتون نہیں تھیں، تو ان کے پاس بڑے بڑے لوگوں کے پیغام آئے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کا پیغام نکاح قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن جب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوبیاں حضرت خدیجہ کو پتہ چلی، تو حضرت خدیجہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں جناب محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لوں۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنے دل کی یہ بات اپنی سہیلی نفیسہ سے کہی۔ نفیسہ نے آ کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضامند ہو گئے، کیونکہ درست پیغام تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رضامند ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ کے ذمہ داران سے ان کے چچا سے بات کی، اور دونوں طرف کے ذمہ داران میں بات ہو گئی، اور یہ پیغام جو ہے منظور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان کے لیے جو آئے تھے، اس کے صرف 2 مہینے کے بعد یہ نکاح ہوا، صرف 2 مہینے کے بعد۔ تو سب سے پہلا جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ہے وہ کس سے کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ اس وقت تک تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ اس وقت نبی نے اپنی نبوت کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، لیکن جب اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھی؟ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، آپ کی بیوی۔
یہ سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والی تھی، لیکن بہرحال اس وقت تک تو نبوت کا اظہار ہی نہیں ہوا تھا۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کس سے کی؟ حضرت خدیجہ سے۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت تھی 40 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ وہ بھی بیوہ تھیں، پہلے ایک نکاح ہو چکا تھا ان کا۔ تو حضرت خدیجہ کی عمر تھی 40 سال۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اس وقت کتنی تھی پہلے نکاح کے وقت؟ 25 سال۔ پہلے نکاح کے وقت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولادیں حضرت خدیجہ سے ہیں۔ ایک اور بات، حضرت خدیجہ جب تک زندہ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کے جتنے نکاح ہیں وہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہیں۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہیں تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح دوسرا نہیں کیا۔ اور آپ کی جتنی اولادیں تھیں سوائے ابراہیم کے، آپ کے ایک صاحبزادے تھے ابراہیم، سوائے ابراہیم کے ساری اولادیں جو تھیں وہ کس سے تھیں؟ حضرت خدیجہ سے رضی اللہ عنہا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف آپ کی بیٹیاں حیات رہیں، صرف آپ کی بیٹیاں ابراہیم اور عبداللہ، یہ جو دو بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی، ان کی وفات بچپن ہی میں ہو گئی تھی، یہ بڑے نہیں ہو سکے۔ بچپن ہی میں ابراہیم کی وفات بھی اور عبداللہ کی بھی، دونوں کی۔ اب حضرت عبداللہ جو تھے ان کا لقب ہی طاہر اور طیب ہے، تو بعض لوگ اس کو کئی سمجھ لیتے ہیں پڑھتے وقت، یہ کئی نہیں ہے، انہی کا لقب جو تھا طاہر اور طیب تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم اور ان کے یعنی یہ ان دونوں صاحبزادوں کی وفات جو تھی بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں جو تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں نے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا زمانہ پایا اور چاروں بیٹیاں حیات رہیں۔ لیکن ان 4 بیٹیوں میں سے بھی 3 بیٹیوں کی وفات رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں ہو گئی۔ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، 3 بیٹیوں کی وفات۔ 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے 3 بیٹیوں کی وفات، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، ان 3 بیٹیوں کی وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں ہو گئی۔ کون بیٹی بچی؟ ایک حضرت فاطمہ، ان کی وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہوئی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، صرف 6 مہینے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کی زندگی ہی میں آپ کے بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا، بیٹیوں کا انتقال بڑے ہو کر ہوا، سب نے نبوت کا زمانہ پایا۔ تو 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا بڑے ہو کر، اور ایک حضرت فاطمہ کا انتقال آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد۔ وہ بھی بڑی غمگین داستان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری وقت کی وفات کی، انشاءاللہ آخر میں وہ پس منظر آئے گا۔ اور سیدہ فاطمہ اپنے والد کی وفات ہی کے غم میں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی جب اپنی بیٹی کو غمگین دیکھا تھا کہ بیٹی میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم رخصت ہوگی دنیا سے، سب سے پہلے مجھ سے تم ملوگی۔
تو یہ کہہ کر ڈھارس بندائی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے صرف 6 مہینے گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ کی بھی وفات ہو گئی تھی. یہ آپ کی اولادیں تھیں. یہ ساری اولادیں جناب ابراہیم کو چھوڑ کر کس سے تھیں؟ حضرت خدیجہ سے. ایک اور واقعہ پیش آیا. یہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 25 سال. شادی جو کی تھی حضرت خدیجہ سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 35 سال تو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جس کو بچوں نے اسلامی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا. چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابوں میں پڑھا ہوگا بچوں نے. اس واقعے کو درج کیا گیا ہے. ایک اور واقعہ پیش آیا. واقعہ یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تھی تقریباً 35 سال. واقعہ یہ پیش آیا کہ کعبے کی عمارت بہت ہی زیادہ خستہ حال ہو گئی. بیت اللہ جسے کہتے ہیں کعبہ بہت ہی زیادہ پرانی ہو گئی، بوسیدہ. پھر اسی سال ایک سیلاب آیا، اس کا رخ بھی کعبے کی طرف تھا. تو عمارت ایسی ہو گئی، کعبہ ایسا ہو گیا جیسے ڈھا جائے گا، گر جائے گا، خستہ حال ہو گیا. اس کی دیواریں گر بھی گئیں کچھ. تو مکے والوں نے یہ چاہا کہ بھائی ہم اس کی تعمیر کر دیں. کعبے کا احترام وہ بھی کرتے تھے، مسلمان نہیں تھے لیکن کعبے کا احترام ان کے دلوں میں تھا. زمانے جاہلیت سے ہی چلا آ رہا تھا، حضرت ابراہیم کے وقت سے یہ احترام چلا آ رہا تھا. تو کعبے والوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ عمارت ختم ہو رہی ہے تو پھر چلو ہم اس کی تعمیر کر دیں. لہذا تمام قبیلے والے مل کر جو ہے کعبے کی تعمیر میں لگ گئے. اور کعبے کا اس قدر وہ احترام کرتے تھے، احترام کا عالم دیکھیں، احترام اس قدر کرتے تھے کہ انہوں نے یہ شرط لگا دی کہ کعبے کی تعمیر میں جو مال لگے گا وہ حلال ہونا چاہیے. ان کے درمیان تو دونوں قسم کے مال تھے، حلال بھی تھا اور حرام بھی، دونوں طرح کے مال پائے جاتے تھے، ایک قسم کا مال نہیں تھا. لیکن کعبے کی تعمیر کے لیے انہوں نے شرط کیا لگا دی کہ صرف اور صرف حلال مال ہونا چاہیے. لا تدخلوا فی بنائها من کسبکم الا طیبا. کعبے کی تعمیر میں تمہارا مال صرف پاکیزہ لگنا چاہیے، اس میں تمہارے جوئے کا مال، تمہارے سٹوں کا مال، زناکاری کا، کہانت کا، اس قسم کے جتنے تمہارے اموال ہیں وہ کعبے میں نہیں لگیں گے. لہذا کعبے کے لیے مال وہ پیش کرے جس کے پاس اس کی حلال کمائی ہو، اسی میں سے وہ پیش کرے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے. کون لوگ کر رہے تھے کعبے کی تعمیر؟ قریش والے. ٹھیک ہے، قریش والے کعبے کی تعمیر کر رہے تھے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے. جب اس کی دیواریں اتنی اٹھی حجر اسود تک، کعبے کی دیوار اٹھتی کہاں تک آ گئی؟ حجر اسود تک. تو اب معاملہ یہ پیش آیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھا جائے. ٹھیک ہے بھائی، حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا جائے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے، کون نصب کرے اس کے مقام پر حجر اسود کو. یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ بھئی حجر اسود کو، میں ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا یہ شرف ہمیں ملے، ہم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھیں تاکہ ہمیں یہ شرف ملے، ہمیں یہ مرتبہ ملے کہ ہم نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا ہے، اس کی جگہ پر لگایا ہے. اب کون سا قبیلہ لگائے؟ ہر قبیلہ کہہ رہا نہیں ہم لگائیں گے. اسی میں 6-7 دن کا عرصہ گزر گیا. جھگڑا اس قدر بڑھا کہ قریب تھا کہ کعبے کے پاس خون ریزی ہو جائے، تلواریں نکل آئیں. ہم کریں گے یہ کام، ہمیں حق حاصل ہے. سب اپنی اپنی برتری بتانے لگے، اپنا اپنا شرف بتانے لگے. میاں ہم تو فلاں قبیلے سے ہیں، ہماری یہ خدمات ہیں، حاجیوں کے لیے ہم یہ کام کرتے رہے ہیں، ہم نے یہ انتظامات کیے ہیں. دوسرا قبیلہ والا کہہ رہے بھائی میاں تمہارے پاس کیا شرف ہے، ہمارا حسب و نسب دیکھو. حسب و نسب کا خیال وہ بہت رکھتے تھے. آج بھی عربوں میں اگر آپ جائیں گے تو ان کے پاس پورا ان کا نسب نامہ لکھا ملے گا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں. اس چیز کی اہمیت ان کے یہاں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ان کے پاس لکھے ملتے ہیں. بہت ساروں کے پاس فخریہ طور پر لکھے ہوتے ہیں. آج کے لوگ تو فخر نہ کرتے ہو لیکن ایک پہچان کے بطور لکھتے ہیں. تو کہ بھائی ہمارا حسب و نسب اعلیٰ ہے، ہماری خدمات اعلیٰ ہیں،
ہم اس کو لگائیں گے، ہر ایک قبیلہ۔ حال یہ ہو گیا کہ خونریزی ہو جائے گی حدود حرم میں۔ اب کیا ہو؟ تو ایک شخص نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی ایک رائے ہے، اور مشورہ یہ ہے کہ کل سب سے پہلے جو شخص حرم میں آئے گا اس شخص کو حکم بنا لو۔ حکم کا مطلب جج بنا لو اپنا، یعنی اس سے فیصلہ کرواؤ، وہ جو فیصلہ کر دے اس بات کو مان لو۔ سب نے کہا چلو بھائی یہ ٹھیک ہے، خوریزی نہیں کر رہے، لڑائی اب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا ہے اس سے بچ جائیں، معاملے کا حل نکل آئے۔ تو کیا معاملہ طے پایا؟ کل کو سب سے پہلے جو آئے گا اس پر چھوڑ دو۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے جو شخص حدود حرم میں داخل ہوا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی، آپ علیہ السلام کو پتا بھی نہیں تھا، یہ ان کا آپسی مشورہ تھا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو داخل ہوئے وہ کون ہوئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کو دیکھتے ہی سارے لوگ پکار اٹھے کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ آپ کا بہت احترام کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ تو نبوت کا آپ نے جب اعلان کیا ہے تب یہ دشمن بن گئے، بتوں کے پجاری تب دشمن بن گئے جب نبوت کا اعلان کیا ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے تو امانت دار، راست گو، سچا، صادق سب کچھ کہتے تھے، بہت احترام کر، جو آپ کی خوبیاں تھیں ان خوبیوں کا اقرار کرتے تھے۔ تو جیسے ہی دیکھا کہ بھائی اس سے بڑھیا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو آپ فیصلہ فرما دیں، ان سے ہم راضی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت فرمائی، ایک تدبیر فرمائی۔ آپ نے کہا ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود رکھوایا اور سارے قبیلوں کے سرداروں سے یہ کہا کہ سب لوگ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر، کناروں کو پکڑ کر، جہاں سے جس کو جو حصہ مل جائے پکڑ کر اٹھائیں۔ تو ہر قبیلے والوں نے اس کپڑے کو یوں کر کے پکڑ لیا اور سب نے یوں کر کے اوپر اٹھایا، اور جب اوپر اٹھا دیا یہاں تک جہاں اس کی لگنے کی جگہ تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر لگا دیا، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ سارے کے سارے لوگ اس فیصلے سے راضی ہو گئے، کیونکہ سب کو دکھ رہا تھا کہ بھئی ہماری شرکت اس میں ہو گئی، کسی ایک کا نام نہیں آ رہا، کسی ایک کا نام نہیں آ رہا، ہماری سب کی شرکت اس میں ہو گئی۔ تو وہ خونریزی جو حدود حرم میں ہو سکتی تھی، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تدبیر سے وہ خونریزی جو ہے ٹل گئی۔ تو ایک یہ واقعہ 35 سال کی عمر میں جو ہے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے علاوہ اصل میں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور واقعات جو اگر نبوت سے پہلے کے ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کی اسنادی حیثیت جو ہے ثابت نہیں ہے، تو ان کو بیان کر بھی فائدہ نہیں۔ ہم وہی چیزیں جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے سیرت کی معتبر کتابوں میں صحیح انداز میں پیش ہوئی ہیں۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پورا زمانہ 40 سال تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ پورا کا پورا وقت مکے میں گزارا، مکے والوں کے درمیان رہ کر گزارا۔ اس دوران کبھی کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی غلط قسم کی تہمت نہیں لگائی۔ آپ کی زبان پر کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ مشہور تھے کہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ کسی نے کبھی آپ کی امانت داری پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے کبھی آپ کی وعدہ خلافی پر انگلی نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ جو گزرا نبوت سے پہلے کا، یہ بھی مکہ میں صاف اور شفاف گزرا۔ شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودان باطلہ سے بیزار تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی کسی بت کی پرستش نہیں کی۔ یہ بڑی بات تھی۔ وہ جگہ کہ جہاں پر بتوں کی پوجا عام بات تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر میں نبی بننے والے تھے، آخری رسول تھے۔ آپ کے ذریعے تو یہ تمام شرک، یہ تمام خرافات ختم ہونے والی تھی۔
اگر آپ بھی زمانے جاہلیت میں بتوں کی پرستش کر لیتے، بتوں کی پوجا کر لیتے، تو پھر ان لوگوں کو موقع مل جاتا کہنے کا کہ میاں یہ کام کل تک تو تم کرتے چلے آئے ہو، آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے بھی کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوا کہ جس پر نبوت کے بعد مکہ والے انگلی اٹھا سکیں، اعتراض کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان اور جو کچھ برائیاں تھیں، ناچ گانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی مجلسوں میں، ان کی ایسی محفلوں میں کبھی شریک نہیں ہوئے۔ ننگے طواف کرنا کعبے کا، یہ ان کے کام برائی تھی، بڑی عجیب و غریب قسم کی برائی کہ کعبے کا ننگا طواف۔ اس چیز کو سمجھنا آج کے وقت میں مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے پجاری کس طریقے سے ننگے ہو کر ہی بہت ساری چیزیں ان کے یہاں ہوتی ہیں، تو مشرکوں کے یہاں یہ چیزیں کوئی وہ نہیں رکھتی کہ ننگے ہو کر یہ چیز کرنا، تو ننگے ہو کر طواف کرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے ہو کر طواف، یا کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا ہے ایسی محفلوں کے تعلق سے بھی اور ننگے پن کے تعلق سے بھی، لیکن اللہ ایسا کوئی واقعہ کہ کسی نے کہا، کسی نے آپ کی توجہ دلائی کہ ایسا کر لیجئے، ہے نا، تو لیکن اللہ کی طرف سے آپ پر جو ہے بے ہوشی طاری ہو گئی اور ہوش آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس طرف سے یعنی ایک دم وہاں سے نکل گئے کہ نہیں تہمد کہاں ہے میرا تہمد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جو بے حیائی والی چیزیں ہیں ایسا کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کا صدور ہوا ہی نہیں، نہ ننگے پن کا، اور اس وقت جو برائیاں عام تھیں، شراب رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں پی، نبوت سے پہلے بھی شراب کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ کل ملا کر یہ کہ نبوت سے پہلے کے زمانے میں ان کی جو برائیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان برائیوں سے بچے رہے، اور ان کی جو صحیح چیزیں تھیں ان میں وہ ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کی جو صحیح چیزیں تھیں ان کا وہ ساتھ دیتے رہے۔ جب کسی مظلوم کو دیکھتے ان کا ساتھ دیتے، کسی بیوہ کو دیکھتے اس کا ساتھ دیتے، اس کا بوجھ اٹھاتے، کسی یتیم کو دیکھتے، یہ ساری خوبیاں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری خوبیاں نبوت سے پہلے پائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تنہائی اختیار کرتے، ان کی برائیوں میں شامل ہونے کے بجائے کیا کرتے؟ تنہائی اختیار کرتے، گوشہ نشینی اختیار کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت نگاروں نے ان کے بارے میں الفاظ لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سب سے زیادہ بامروت تھے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، ان لوگوں میں سب سے بہترین پڑوسی تھے، معزز ہمسایہ تھے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑھ کر دور اندیش تھے۔ دور اندیش ہونا، ان لوگوں میں سب سے بڑے دور اندیش تھے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ راست گو تھے، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ نرم پہلو رکھنے والے تھے، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ پابند عہد تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ یہ ساری خوبیاں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام میں موجود تھی۔